نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تعبیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور یہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے اور عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت ہی نہیں ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سرفہرست اور پہلے نمبر پر ہے، اور ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیاز نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پروید موجود ہے۔ فرمان محمد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضرورت ہوتی ہے اس کی وجہ اور ہی زیادہ اجر و ثواب بھی اسی وقت زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اور قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت و تلاوت قرآن مجید کی اہمیت کو جاگیر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا غران، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن مجید محسوس و مشہور ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن مجید اگر سمجھ کر بغور پڑھا جائے، سنا جائے، تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآن مجید فیض و برکات متشکل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرہ ارض نہیں
بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت مراد ہے۔ سوچیں، جو فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فرائضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر و عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو بقیہ جا رہا ہے تو مقابلے میں فجر میں نماز بھی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور ہر عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیا پتہ نہیں چلتا، کہ کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہے جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے وہ فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق ادا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی مرتب کرتے ہیں، یعنی ہوتے ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوح قرآنی کے تعویذ اور عویذہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں، بلکہ بلا شبہ ان تمام کارہ خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محافل، میلاد، لوح قرآنی کے نقش گھر میں عویدہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نعمتیں، برکتوں اور رزقوں کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ نماز فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے۔
اس لیے خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی میں ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین محترم، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیے، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے وقت انتہائی کے مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کرائی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب، عبوروں کے انجام اور عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی۔ لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اب رحمت للعالمین سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں گے کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو سو نہیں پا سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس خوابی یعنی بے خوابی کا شکار آج ہر ایک دوسرا انسان ہے، یعنی ہر ایک دوسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کی قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جسم کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیاں کے استعمال کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے، اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور یقین کرے جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔
اس حوالے سے یہ ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی منصف یعنی کتاب کے لکھنے والے نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا ایک راز لاتی ہے، تمہارے لیے دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو؟ دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں سے دو دنیا ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے۔ دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ وہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو کرتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پرانے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ خواہ جواب دیتے ہیں کہ جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے اور آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس آکسیجن یعنی تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے اس کو آکسیجن کی کمی مقدار ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دنوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، چاہے ان کو خود گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت اہمیت ہے، دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تعبیر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں صبح کی نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں، بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں تو ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد ہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو، پانی ٹھنڈا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کر لیا کریں، یہ سنت ہے، اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کم کھایا کریں۔
رات کو پانی نہ پئیں، اگر شدت ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پئیں۔ رات کو جلدی سو جائیں، رات کو سونے کے بعد مسنون اعمال کریں، سویا کریں، کسی سے صبح اٹھنے کے لیے کہہ کر سویا کریں، الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اس سے بند کرنے کے لیے اٹھ کر چل کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو وہاں دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں۔ یہ عمل معافی کی سنت ہے۔ نیند سے بیزاری پر ہمت کریں، فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نفس اس تقاضے پر عمل نہ کریں ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اسی طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا کرنے کا الارم لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور عصر کی نمازیں ڈیوٹیوں پرانے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندے تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا، تم اپنے رب العالمین کو آخرت میں اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو آپ دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی یعنی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بس اپنے مالک کی حمد و تسبیح ذکر الہی کرو۔ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیل راوی حدیث نے کہا ہے کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو۔ میرے سامنے چند متعبر حضرات نے گواہی دی، میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز اس کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ دراصل نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت سے بہت زیادہ ہے۔ نماز فجر دین کی پہلی نماز ہے اور اس کی ادائیگی میں تاخیر یا سستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔